اس کی ایسے سمجھ لیں جیسے ہندوؤں میں پجاری کی قدر ہوتی ہے، کیوں وہ مندر کی دیکھ بھالی کرتا ہے۔ عیسائیوں میں پوپ کی ایک قدر ہوتی ہے، پوپ جو بول دیا وہی ان کے یہاں شریعت بن جاتی ہے، اس کی ایک قدر ہے، کیوں وہ چرچ کی حفاظت کرتا ہے۔ اور مسلمانوں میں مؤذن کی اتنی قدر نہیں ہوتی ہے، وہاں جتنی ہوتی ہے، اس واسطے ہم یہ مثال نہیں دے سکتے، وہاں ہوتی ہے قدر، اس واسطے وہ مثالیں دے سکتی ہیں۔ یا معاشرے میں مؤذن اس سے رکھیں گے جو ہمارے معاشرے میں بالکل سوسائٹی میں تھوڑا کم درجے کا ہوگا، جس پر ہر ایک کی جاگیرداری چل سکتی ہے، جو ہر ایک کو گالیاں دے سکتا ہے، حالانکہ اللہ کے نزدیک اس کا کتنا بڑا مقام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مؤذن کا مقام لوگوں کو پتہ چل جائے تو وقت کے بادشاہ مؤذن بننے کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے، وقت کے بادشاہ ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے کہ میں مؤذن بنوں گا، اس قدر مقام ہے مؤذن کا۔ اللہ تبارک و اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان مؤذن کی اذان کی آواز جہاں جہاں تک پہنچے گی، وہ کسی درخت کو سنائی دے، وہ کسی پتھر کو سنائی دے، وہ کسی چٹان کو سنائی دے، کسی دیوار کو سنائی دے، یہ ساری چیزیں کل قیامت کے دن اس کے مؤذن اور اس کے اذان کی گواہی دیں گے، اور یہ ان سب کی گواہی اس کے نیک اعمال میں شمار کی جائے گی۔